میم سوری، آپ اس طرح سے سر سے نہیں مل سکتی، آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی ہوگی۔ دیکھو مجھے غصہ مت دلاؤ، مجھے آلریڈی بہت غصہ ہے تم پر، جو تم سامنے بیٹھے میرے شوہر کو گور گور کر دیکھ رہی تھی۔ پری نے بازوؤں کو کوہنیوں پر اٹکایا۔ وٹ، میں کیوں گوروں گی؟ وہ سارے سٹاف کو اپنی طرف دیکھنے پر بوکھلائی۔ او بس کرو اور مجھے اندر جانے دو۔ سوری میم، جب تک آپ اپوائنٹمنٹ نہیں دکھائیں گی میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گی۔ اگر آپ کو ملنا ہے نا تو آپ ویٹنگ میں ویٹ کریں۔ لگتا ہے تمہیں اذلان نے بتایا نہیں کہ میں ان کی بیوی ہوں اور بیویوں کو شوہر سے ملنے کے لیے کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ چیخی تھی۔ سارے سٹاف نے اپنا کام چھوڑے اس پٹاخے کو دیکھ رہا تھا کہ اس نے آتے ہی کس طرح پورے آفس کو سر پر اٹھایا تھا۔ اگر ان کے باس کو پتہ لگ جاتا تو کیا حال ہوتا اس لڑکی کا، جو خود کو ان کے باس کی بیوی کہہ رہی ہے لیکن باس کی بیوی والی حرکتیں تو نہیں ہیں۔ سوری میم، اٹس مائی ورک اینڈ آئی کانٹ ڈو تھنگ فار یو، آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، ریسیپشن گرل نے پروفیشنلی انداز میں کہا۔ اچھا بس زیادہ انگریزی مت بولو، ایک تو سمجھ بھی نہیں آتی، اور بیٹا جاب سے چھٹی پکی سمجھو۔ وہ بولتی سٹاف کی طرف آئی۔ کیا ہے بھائی، اپنا کام کرو، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کے بولنے پر لڑکے تو کیا لڑکیوں سمیت سب نے سر جھکایا تھا۔ ایک منٹ، اٹھو۔ پری نے ہاتھ پکڑتے ایک لڑکی کو اٹھایا تھا اور خود چیئر پر بیٹھتے اپنے موبائل کو بیگ سے نکالا۔ بھائی آپ کے پاس اچھے اچھے سانگ ہیں؟ اس نے ساتھ بیٹھے لڑکے سے پوچھا۔ نو میم، میں سانگ نہیں سنتا۔ اور اچھا کنوارے ہو؟ جی نہیں میم۔ اور شادی شدہ ہو؟ جی۔ کیا بیوی زیادہ تنگ کرتی ہے؟ نہیں، وہ بچوں کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا۔ وہ لڑکا اس کے سوالوں جوابوں پر تنگ آتا کام کرنے لگا۔ تب تک وہ بھی مسکراتی اپنا موبائل اسپیکر سے کنیکٹ کر گئی۔ ویسے کتنے بچے ہیں؟ اسپیکر کا والیوم فل کیا۔ 4۔ وہ پھر ادھر ادھر دیکھتا بولا۔ او کیوں، کوئی بیٹا نہیں ہے میڈم؟ وہ زور سے بولا۔ تو بتاؤ کسی سے مقابلہ ہے تمہارا؟ وہ غصے سے دیکھتی بولی۔ تو پورا سٹاف اس کی بات پر ہنسا تھا، لیکن وہ اپنی پسندیدہ گانا لگاتی آفس کے چھت و دیوار ہلا گئی تھی۔ ہوش نہ خبر ہے، یہ کیسا اثر ہے تم سے ملنے کے بعد دلبر، وہ گانے کے ساتھ خود بھی گا رہی تھی۔ ارے تم سب کیوں خاموش ہو؟ اٹس انجوائے ٹائم، گاؤ میرے ساتھ، کچھ نہیں کہے گا تمہارا باس۔ میں ہوں نا، اس نے سونگ کو پوز کرتے کہا، اور سب اس کے ساتھ چیئرز پر گھومتے گانے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے داد، یہ تمہیں گانوں کی آواز آ رہی ہے؟ کون پاگل ہے جو یہ بھول گیا کہ یہ اذلان شاہ کا آفس ہے؟ اذلان اتنی الاؤڈ آواز میں گانے کو سنتے داد سے بولتا باہر آیا تھا۔ وٹ از نان سینس، وہ چلایا تھا تو سب اپنی جگہ پر رکے تھے، لیکن پری نے اپنی کرسی کا رخ نہیں بدلا تھا۔ گانے بند کرو، وہ زور سے چیخا تو پری نے جلدی سے پوز کے بٹن پر کلک کیا۔ یہاں پر کیا کسی کی شادی ہو رہی ہے؟ ابھی کے ابھی سب کو فائر کر دوں گا۔ سوری سر، ہمیں میم نے کہا تھا کہ ڈونٹ وری میں ہوں۔ سر یہ کافی دیر سے کہہ رہی ہیں آپ سے ملنا ہے، میں نے ان کو ویٹ کرنے کا بولا تھا۔ ایکسکیوز می مس، کیا آپ کو کوئی اسپیشل انویٹیشن دینا پڑے گا؟ وہ زور سے بولتا چیئر کا رخ اپنی طرف کر گیا۔ وش، او گوڈ، میں کیسے بھول گیا، ایسی حرکت تو میری بیوی ہی کر سکتی ہے۔ وہ مسکراتا نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھا، غصہ تو اسے سامنے دیکھتے جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، بس اب چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سٹاف تو اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے حیران تھا۔ داد نے بھی اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، پچھلے 1 گھنٹے سے وہاں پر کھڑی تھی، اب تو میری ٹانگوں میں درد ہونے لگی ہے۔ ریسیپشن گرل نے اس کے جھوٹ بولنے پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مطلب اتنا جھوٹ؟ او میری ہنی، سوری، میری وجہ سے آپ کو ویٹ کرنا پڑا، وہ کان پکڑتا بولا۔ تو سارا سٹاف ایک بار پھر حیران ہوا تھا۔ اذلان شاہ اور معافی؟ نو جی، اب آپ کو بھی مجھ سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی ہوگی، وہ تو میں کب کی لے چکا ہوں، اور چلو آفس میں چل کر بات کرتے ہیں۔ نو، میں جا رہی ہوں گھر، سارا موڈ اس چڑیل نے خراب کر دیا۔ اس نے ریسیپشن گرل کی طرف اشارہ کیا تو وہ بوکھلائی۔ ہنی، اسے نہیں پتا تھا نا، آپ تو میری بیوی ہیں۔ چلیں اب پتہ لگ گیا نا، جا رہی ہوں۔ وہ اپنا موبائل اٹھاتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وش، اٹھا کر لے جاؤں گا، اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔
تو وہ بھی اس کی دھمکی سے ڈرتی اس کے ساتھ چلی۔ داد ساری میٹنگ کینسل کر دو اور اپنے دانت بھی اندر کرو۔ وہ چلتا داد کے قریب آ کر رکا۔ داد نے جلدی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ سارا سٹاف اس کی کارروائی پر مسکرایا لیکن کوئی اسے کچھ کہہ نہیں سکا تھا کیونکہ وہ ان کے باس کا لاڈلا تھا۔ ارسل پلیز مجھے نہیں جانا، مت کریں میرے ساتھ ایسا۔ میں کیا بتاؤں گی بھائی کو؟ وہی جو اتنے دنوں سے مجھے بتا رہی ہیں۔ میں حوث کا بیچاری ہوں، آپ کو میرا قریب آنا، اپنا شوہر ماننا سب برا لگتا ہے اور نہیں برداشت کر سکتا یہ سب۔ جانا ہوگا آپ کو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا، اس لیے آپ کو جانا پڑے گا۔ وہ بولتا اس کا کپڑوں کا بیگ نکالنے لگا۔ میں نہیں جاؤں گی، مہروش اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑتی چلائی۔ ٹھیک ہے پھر ثبوت دو، اگر آپ کو مجھ پر یقین ہے مجھے میرا حق دو۔ وہ اس سے بھی زور سے چلایا تھا۔ کیسے کروں آپ کا یقین؟ ہاں کیسے؟ کیا وہ تصویریں جھوٹی تھیں؟ کیا وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی؟ کیا پری بھی جھوٹ بولے گی؟ کیا سب جھوٹے ہیں؟ بس آپ ہی سچے ہیں؟ وہ چلائی تھی۔ ارسل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نہیں سب سچ بول رہے ہیں مہروش، سب سچ بول رہے ہیں۔ اس لیے تو آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سوری، مجھے پہلے ہی یہ سب بتا دینا چاہیے تھا۔ جب آپ کو لگے یہ رشتہ ختم کر دینا چاہیے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ وہ اس کی ضد کی آگے ہار مانتا بے قصور ہوتا ہوا بھی قصوروار بنا تھا۔ سامان پیک کریں، چھوڑ آؤں، وہ بولتا کمرے سے نکلا تھا۔ اس کے اقرار پر وہ اپنے آنسو صاف کرتی سامان پیک کرنے لگی۔ کتنی آسانی سے وہ اس کے سامنے اقرار کر گیا تھا۔ اپنا چہرہ دھوتی، چہرے پر کریم لگاتی، اپنے چہرے پر موجود آنسو کے نشان کو ختم کرنے لگی۔ آنکھوں میں کاجل ڈالتی بیگ اٹھاتی باہر آئی تھی۔ سب سے ملتی وہ اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوئی، لیکن اب اس کے چہرے سے کہیں نہیں لگ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی ہے۔ وہ اپنے جان سے پیارے بھائی کو اپنی وجہ سے تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کتنا مان تھا اس کے بھائی کو کہ ارسل ایک اچھا لڑکا ہے۔ وہ بتا کر کیسے اپنے بھائی کا مان توڑ سکتی ہے؟ پھر بیٹیاں تو وہ اداکار ہیں جو اپنے ہر دکھ اور درد کو اپنے اندر چھپا لیتی ہیں، جیسے ان سے زیادہ دنیا میں اور کوئی خوش نہیں۔ ویسے اتنی جلدی یونی سے کس وجہ سے آئی؟ اذلان نے شورمے کو اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ پری نے بائٹ لی۔ ویسے ہی آپ سے ملنے کو دل کر رہا تھا۔ پری نے آنکھوں کو گھمایا۔ ارے واہ، پریوش شاہ کا اذلان شاہ سے ملنے کو دل کر رہا تھا؟ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی میری ہنی کو اپنے معصوم شوہر سے؟ ہاں ہاں، خوش فہمی ہمیں تو بخار بھی سوچ کے ہوتا ہے، یہاں تو پھر عشق کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بھی اذلان شاہ سے۔ پانی کا گلاس لبوں کو لگاتے اس نے کہا، ڈونٹ وری ہنی، بس یہ خوش فہمی بہت جلد ختم ہونے والی ہے جب میری ہنی اپنے شوہر اذلان شاہ سے اپنے عشق کا اظہار کرے گی۔ اس دل رگوں میں صرف ایک ہی نام رقص کرے گا اور پھر اذلان شاہ تمہاری روح میں بس جائے گا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ پری کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ بس ایسی باتیں آتی ہیں۔ اس نے اس کے جذبات کی شدت کو زائل کرنا چاہا۔ ہاں، اور تمہیں میرے جذبات کا قتل کرنا؟ وہ بھی فوراً اسے بولا۔ اچھا نا، بس کریں، گھر چلتے ہیں، نین کو بھی اسکول سے لے لیں گے۔ وہ لبوں کو ٹشو سے صاف کرتی بغیر اسے دیکھے اٹھی تو اذلان نے کرسی کو آگے کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو گرتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ شش، بہت بولتی ہو، ذرا بھی پرواہ نہیں میرے جذباتوں کی۔ لیکن یاد رکھو، اتنا ہی انتظار کرواؤ کہ بعد میں میری شدتیں برداشت کر سکو۔ یہ نہ ہو تم میرے لہجے کی شدت کو سہ نہ پاؤ، میری باتوں سے ہی کمزور پڑ جاؤ۔ وہ بولتا اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گیا۔ زی، آپ کا آفس بہت پیارا ہے، اب میں روز آیا کروں گی۔ وہ بات کو بدلتی جلدی سے جو سمجھ آیا بول گئی۔ سیریسلی ہنی، کیا میں ڈیزرو کرتا تھا ہمیشہ ایسے ہی قتل کرنا؟ وہ اس کو پیچھے کرتا کھڑا ہوا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں روز آنے کی، آج بھی لیکچر بنک کر کے آئی ہو؟ وہ ساتھ لیتے آفس سے باہر نکلا۔ زی، کیا ہے آپ کو ہر بات کا پتہ لگ جاتا ہے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتی چلائی، کیونکہ میں اپنی ہنی کی ہر شے سے واقف ہوں۔ رات بولا تھا نا اس ناول کی جان چھوڑ کر ٹیسٹ تیار کر لو، بٹ نہیں۔ آخر بتاؤ مجھے کیا ملتا ہے یہ ناولز پڑھ کر؟ پہلے وہ پیار سے بولتا، بعد میں لہجے کو سخت کیے بولا، زی پلیز نا، پیار سے بات کریں۔ اور آپ کو کیا پتہ ناولز پڑھنے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں؟
مثلاً اذلان نے گاڑی سٹارٹ کی، مثال کے طور پر پاکستان میں بیٹھ کر جہان کا ترکی گھوم لیا، شاہوں کے ناولز پڑھ کے سہیلیوں کے ساتھ شوگر لگا لیا، یہ بھی سیکھ لیا کہ بس اپنی ماں کی بات پر کان نہیں دھرنے۔ وہ بولتی سارے فوائد اسے اپنی انگلیوں پر اکاؤنٹ کر گئی۔ سارے الٹے کام مطلب ناولوں سے سیکھے ہیں، رات کو گھماؤں گا تمہارے جہان کا ترکی۔ پڑھتے وقت کیسے موت پڑتی ہے؟ اذلان نے بولتے گاڑی حرین کے اسکول کے آگے روکی۔ سچی اذلان، مجھے نہ بہت شوق ہے ترکی دیکھنے کا۔ ہم پکنک پر چلیں، میں، آپ اور نین۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر چہکی۔ جانا، اب اتنی دور پکنک پر نہیں، ہنی مون پر جایا جاتا ہے۔ اور تمہیں کیا لگا میں سچ میں رات کو ترکی گھماؤں گا؟ یا طنز تو سمجھا کرو، میں پڑھانے کی بات کر رہا تھا۔ اذلان نے اس کی بات کے ساتھ ساتھ بدلتے تاثرات کو دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ ارسل، کیا بات ہے بچے، طبیعت ٹھیک ہے؟ سویرا نے اسے سر کو دباتا دیکھتے پوچھا۔ جی خالہ جانی، بس سر میں پین ہو رہی ہے۔ چائے بنا کر روم میں بھیج دیں، وہ سویرا سے کہتا کمرے میں آیا تھا۔ اس کے کلون کی مہک پورے کمرے میں پھیلی تھی، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ کیوں مہر، کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ میرا اتنا بھی یقین نہ کر سکیں؟ یقین کا ایک سرا تو میرے ہاتھ میں تھماتی۔ وہ ہارے قدموں سے چلتا بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اس کی سائڈ کا تکیہ لیتے، اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے، اس کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا۔ آنکھوں سے پانی کا ایک قطرہ نکل کر تکیے میں جذب ہوا تھا۔ وہ ارسل شاہ تھا جو بڑی سی بڑی چوٹ سہن کر گیا، لیکن اپنی بیوی جس پر وہ پہلی نظر میں دل ہار بیٹھا تھا، اس کی جدائی اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ وہ خود سے ہی تو اسے چھوڑ کر آیا تھا، لیکن بار بار اپنا دھتکارا جانا، اپنی ذات پر ایسے الزام لگنا اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ اف بیوی، لگتا ہے اب ساری زندگی آپ کی یادوں کے سہارے ہی گزارنی پڑے گی۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتا، اپنی سوچوں کو پرے دھکیلتا۔ پرانا والا ارسل شاہ بنا تھا، اب اس کے چہرے پر کہیں بھی غم کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ چہرے پر نرماہٹ اور ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ وہ اپنے چہرے پر سجائے رکھتا تھا۔ اور یہاں پر ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔